السلام علیکم سر. الحمدللہ سر میرا 153 کا انیشیل انٹرویو تھا وہ سر کلیئر ہو گیا. سر میں ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ہم 7 لڑکے تھے، 7 میں سے 5 سلیکٹ ہوئے. سر ہم 7 لڑکے تھے، 7 میں سے 5 سلیکٹ ہوئے. ان میں سے سر 2 کیڈٹ کے تھے. کیڈٹ میں سے 1 سلیکٹ ہوا، 1 نہیں ہوا، اور 1 سر کسی اور کالج کا تھا. سب سے پہلے سر میں کمرے میں داخل ہوا اور میں نے اجازت لی. کرنل صاحب نے کہا یس کم ان، اور میں یس کم ان اور میرا نام لیا. پھر انہوں نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف. میں نے سر انٹروڈیوس کروایا صحیح سے، جو سر میں میری پریکٹس کر کے گیا تھا. پھر کرنل صاحب نے کہا کہ میرے سبلنگ کی انہوں نے ڈیٹیل مانگی، میں نے دے دی ساری. اس پہ سر انہوں نے کافی کاؤنٹر کویشچن کیے کہ کون بڑا ہے، سب سے بڑا کون ہے، تمہارا نمبر کتنا ہے، اچھا وہ کیا کرتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں. میں نے سر سارا کچھ بتا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ 2 منٹ سپیک کرو رشیا یوکرین وار پہ. جو ہی سر میں نے سٹارٹ کیا، میں نے رشیا کا نام لیا تھا، انہوں نے ٹاپک چینج کر دیا. انہوں نے ٹاپک جلدی چینج کیا اور انہوں نے بولا کہ اب ٹورزم ان پاکستان، اس پہ بولو. میں نے سر پاکستان ابھی بولا ہی تھا، پاکستان از اے گرین لینڈ کنٹری. انہوں نے ٹاپک چینج کر کے انہوں نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے. پھر سر انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے پرسنالٹی آف قائد اعظم، اس پہ بولو. سر اس پہ میں پورا 2 منٹ بولا، اور اس پہ انہوں نے کاؤنٹر کویشچن اور کیے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے، میں نے ڈیٹ بتا دی. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کس ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. سر یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا سوری سر. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں سر مجھے نہیں پتا. زیادہ تر گھر پہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں زیادہ تر موبائل یوز کرتا ہوں، گھر کے کام وغیرہ کرتا ہوں. پھر سر انہوں نے موبائل پہ مجھے وہ ایسے دیا بولنے کے لیے 2 منٹ کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ موبائل کا کس طرح بہتر یوز کر سکتی ہے. سر میں نے جس طرح لکھا تھا، میں نیگیٹو بالکل بھی نہیں بولا، اور میں نے سارے پازیٹیو اس کے وہ لکھے کہ آج کی یوتھ اس پہ یعنی کہ نالج گینس کر سکتی ہے، انگلش بول سکتی ہے. کیونکہ میں نے یہ لکھا تھا کہ میں انگلش زیادہ تر انگلش لیکچرز پڑھتا رہتا ہوں. تو اس پہ میجر صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا پڑھتے رہتے ہو. میں نے کہا سر انگلش گرامر وغیرہ، میں اس کے لٹریچر کے مضمون وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں یوٹیوب سے، ٹیچرز وغیرہ ان کو سنتا رہتا ہوں. پھر سر کرنل صاحب نے پوچھا کہ ریورز آف پاکستان. میں نے ریورز آف پاکستان بتایا، وہ سر غلط بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو آپ نے ستلج بتایا یہ پاکستان کا ریور نہیں ہے. میں نے کہا سر ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا ہے سر. انہوں نے کہا شور. میں نے کہا یس سر شور، یہ بالکل پاکستان کا ریور ہے. پھر سر وہ کہتے کہ تم جہلم سے. میں نے کہا جی سر جہلم سے. وہ کہتے جہلم کا ایک اور نام تھا. وہ سر پاز مارنے لگے تو میں نے کہا ہٹیاں بالا. ان کے ہاں ہٹیاں بالا ہی ہے. پھر وہ کہتے کہ کشمیر کا سب سے بڑا ایریا میرے خیال سے ہٹیاں بالا ہی ہے. میں نے کہا نہیں سر ہٹیاں بالا نہیں ہے، نیلم ویلی. انہوں نے کہا نہیں نیلم نہیں ہے، ہٹیاں. میں نے کہا نہیں ہٹیاں نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا ہٹیاں پھر شاید آبادی کے لحاظ سے ہوگا. میں نے کہا نہیں سر آبادی کے لحاظ سے ویلی ہے، نیلم ہٹیاں بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا پروونس. میں نے کہا بلوچستان. انہوں نے کہا نہیں کیا ہو گیا تمہیں؟ بلوچستان نہیں ہو سکتا، بلوچستان تو نہیں ہے، کراچی ہے. میں نے کہا نہیں سر بلوچستان ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بلوچستان ہے. پھر انہوں نے کہا دنیا کا سب سے چھوٹا ملک. میں نے کہا سر ویٹیکن سٹی. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے سٹی نہیں پوچھا، میں نے کنٹری پوچھا. میں نے کہا سر یہ کنٹری یہ سٹی اس کے نام کے اندر آتا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور سر کچھ میتھ کے سوال ہوئے تھے، ان میں تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا سوچو. سر میں نے پہلے ہی گیو اپ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا سوچو. پھر سوچنے کے بعد میں نے سر جواب دے دیا تھا. پھر انہوں نے سر پوچھا کہ ورلڈ وار 2 کب سٹارٹ ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی. میں نے سر یہ بھی بتا دیا. اور انہوں نے بعد میں یہ بھی پوچھا تھا کہ ایک دفعہ یہ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسایا تھا. میں نے بتایا جی سر برسایا. تو انہوں نے کہا کہ اس بم کا کوئی نام مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی بم ایسے کرنے لگے. میں نے بتا دیا سر بیبی بم. انہوں نے کہا ہاں بیبی بم. اور سر یہ باقی سبلنگز وغیرہ تھے. کل میجر صاحب سے انہوں بعد میں میجر صاحب کی طرف مڑے. انہوں نے کہا میجر صاحب نے بھی یہی کہا کہ سبلنگز ڈیٹیل وغیرہ والد صاحب کیا کرتے ہیں، اور سر کوالیفیکیشن ایف ایس سی کی اور میٹرک کی. بس سر یہی انٹرویو تھا. اور سر ہمارا ایسے تھا انگلش میں تھا کہ وائی ڈو یوتھ ٹیک ٹو مچ ڈرگس.
آر ایڈکٹڈ ٹو ڈرگس. اور سر اردو میں تھا کہ نوجوان نسل کا منفی کردار ہے اس موجودہ دور میں. منفی کردار سر ایسے کے لیے 10 منٹ ہوتے ہیں ایک ایسے کے لیے, پر انہوں نے ہمیں صرف 4 منٹ دیے تھے. کسی کی بھی 10 لائنیں مکمل نہیں تھی, صرف 3 لائنیں تھیں بس. ہم نے ابھی سر وہ لکھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے لے لیے تھے ہم سے. سر ٹپس یہی ہیں کہ ڈرنا بالکل نہیں ہے اور بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. وہ بالکل بھی نارمل ہوتی ہے, ٹاک بالکل نارمل ہوتی ہے اور ایزی ہوتی ہے. اور اپنے بارے میں نالج بہت زیادہ رکھنی ہے, اپنے گھر کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں. اور جو آپ نے فارم پہ لکھا ہے بس اسی پہ ڈٹے رہنا ہے. اگر غلط ہے بس غلط ہے, اسی پہ ڈٹے رہنا ہے. اور ایک دفعہ جو بول دیا بس اسی پہ ڈٹے رہو. اگر وہ غلط ہے تو بس غلط ہی ہے. میرے 4-5 سوال غلط تھے, مجھے پتہ تھا کہ غلط ہیں, لیکن میں دوبارہ میں نے صحیح نہیں بولے. میں نے کہا کہ بھائی غلط ہیں تو غلطی ہیں, ٹھیک ہے سر. میں کرنل صاحب نے مجھے 2-3 دفعہ ٹوکا بھی ہے کہ آپ غلط بتا رہے ہو. میں نے کہا نہیں سر صحیح بتا رہا ہوں. تو ٹپس یہی ہیں. Gentlemen, if you want to prepare for your initial and SSB in Pakistan best preparation platform, you can contact us on the given WhatsApp number. And we are challenging to you, in whole Pakistan, nobody can provide your preparation platform in less than a book fees. You will get detailed explained lectures, authentic study notes, online live classes, online practices, quiz tests, and also recommended candidates, guidelines, voices, and you can interact with them. Thank you very much and best of luck. Pakistan Zindabad.